کے غلاموں سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا. کہتا اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے. رب فرماتا فرشتو یہ بندے مجھے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیوں کر کے پکار رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے مولا یہ تجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا. اور جو لوگ کہتے ہیں ہاتھ مولوی بہت اٹھواتے ہیں, لیکن شروع سے آخر تک قریشی جتنا بولے گا اس سے زیادہ آپ کو بلوانے کی کوشش کرے گا. جس سے برا لگے لگتا رہے, لیکن باپ کے اپنے نام پر نہیں رسول پاک کے نام پر بلوانے کے لیے. میرے آقا کے غلاموں جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھ جاتا ہے نا, قیامت آ سکتی ہے, اس ہاتھ میں کبھی لقبے اور فالش کا اثر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. زبان سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جاتی, وہ زبان سے کبھی وہ گونگا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے کانوں تک آواز مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی پہنچ جاتی ہے, وہ کبھی کان سے بہرا نہیں ہو سکتا ہے. اب بالکل سب لوگ ایک بار بولیں, پھر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بابا سے بلند سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد سیدنا و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج بالکل بھرا ہوا ہے, مجمع بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. وقت بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے, وقت بہت زیادہ نہیں, 8:02 ہوئے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وقت بہت زیادہ نہیں ہے, بالکل اسٹارٹنگ ہے. سب لوگ ایک بار بولتے ہیں یا رسول اللہ. میں حضور غوث پاک کی منقبت کا مطلع پیش کرنے جا رہا ہوں. طرف کے بولتے ہیں یا رسول اللہ. اپنے صاحب جہاں تک کی آواز اگر ہلکی پڑے اور بڑھا دیں. جی لگا کے بولتے ہیں سبحان اللہ. میری زندگی کے رہبر, میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم. ایک ایک بندہ بولے حضور غوث پاک کی محبت میں کھولیاں قربا کے زندہ دل غیور مسلمانوں, نبی سے جتنا پیار ہے اتنی محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم, میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم, میری زندگی
رہبر بڑے پیر غوث اعظم میری زندگی کے میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم نہیں تم سا کوئی بہتر نہیں تم سا کوئی بہتر بڑے پیر غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء سنت مسلک اعلی حضرت مفتی عارف صاحب قریشی زندہ باد زندہ باد واہ زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم جب آپ کے امام صاحب مولانا امین القادری نے نعرہ لگایا ہے جب ان کے اندر اتنا جوش ہے تو پھر مقتدیوں میں کتنا جوش ہونا چاہیے جی لگا کے بول دے سبحان اللہ زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم میرے دل کی آرزو ہے اللہ اللہ میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستان پہ جا کر کیا بات ہے جسے سرکار کو سر پاک کے دیار پاک میں حاضری کی تمنا ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ اونچا کر کے بولے میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستان پہ آ کر میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستان پہ آ کر میرے دل کی آرزو ہے میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستان پہ آ کر رہوں بن کے تیرا نوکر رہوں بن کے تیرا نوکر بڑے پیر غوث اعظم رہوں بن کے تیرا نوکر بڑے پیر ارے محفل سے کوئی غوث اعظم بڑے پیر غوث اعظم غوث اعظم اللہ اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے بہت بیدار ہے مگر ابھی کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں جی قریشی تقریر میں آپ کو پتا ہے نا سے زیادہ بلواتا ہے جب یہ قریشی کی تقریر سنیں گے نا تو ایک بندہ بھی نہیں اور ایسے نہیں سبحان اللہ بولنا ہاتھوں کو بلند کر کے بولنا ہے جی لگا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں جی لگا کے بولے سبحان اللہ محبت کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم اب تو جگہ تو قسمت اپنی دکھا دو صورت اب تو جگہ تو قسمت اپنی دکھا دو صورت غوث پاک سے پیار کر کے جاؤ اللہ کرم فرمائے آپ اپنے بستر پہ سوئے آنکھ بند ہو کرم غوث پاک کا دیدار ہو جائے اب تو جگہ تو قسمت اپنی دکھا دو صورت اب تو جگہ تو قسمت اپنی دکھا دو صورت اب تو جگہ تو کسے اب تو جگہ تو کسے اپنی دکھا دو صورت اے اولیاء کے سرور اے اولیاء کے سرور بڑے پیر غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی عارف رضا قریشی بریلوی شریف نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت دنیا کے سرور پر پیر غوث اعظم میں نے پکارا جب بھی ہر ایک کا کی جائے غوث پاک کو جو پکارتا ہے میرے غوث فرماتے ہیں میرا ماننے والا میرا چاہنے والا مجھ سے محبت کرنے والا مجھے پکارے ادھر وہ بھی پکارتا ہے پکارنے کے بعد آواز ختم نہیں ہو پاتی میں اس کی مدد فرما دیتا ہوں غوث فرماتے ہیں میرا ماننے والا مجھے مشرق سے پکارے میں مغرب میں ہوں میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں میں نے پکارا جب بھی فوراً مدد کو آئے میں نے پکارا جب میں پکارا جب بھی فوراً مدد کو آئے فضل خدا سے اختر فضل خدا سے اختر بڑے پیر غوث نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء سنت مفتی عارف قریشی جشن غوث الورا زندہ باد زندہ باد واہ 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 سبحان اللہ خدا سے اختر بڑے پیر غوث اعظم بچے بھی ماشاءاللہ وہ رونقیں اور وہ مقام اور وہ شان اس وقت میں اور وہ منظر خوشحالی کا دکھ رہا ہے جو کئی ہزار کا مجمع ہوتا ہے اور بڑے بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں جو مزہ اس وقت میں نہیں آتا جو مزہ آج آ رہا ہے سبحان اللہ ہمارے اسلم بھائی نے دل سے غوث پاک کی محفل کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار جس نے تیرے مقدس ولی کی محفل کو سجایا ہے تو ان کی قبر کو بھی مرنے کے بعد سجانا حشر میں ان کے شان کو بڑھانا ان کے گھر بار کو بھی سجانا ان کی زندگی کو بھی سجا دینا آمین آمین جی جگہ کے بولے سبحان اللہ اور طرف کے بولتے یا رسول اللہ میرے آقا حضور سید کونین سرور کون مقام کے غلاموں آج کا ماحول تھوڑا سا پیش کروں آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے کچھ نالائق کچھ پاکھنڈی کچھ ناہنجار قسم کے لوگ پیدا ہوئے دنیا میں جو حضور کی شان میں بھونک رہے ہیں اور ایسے ایسے جملے میرے آقا کی شانوں میں بول رہے ہیں میں نام نہیں دوں گا آپ کو اور حکومت کے خلاف نہیں نہ کوئی سیاسی بات ہے حقیقت بات کہ حضور کی شان میں گستاخی کی ایک پاکھنڈی ہے ایک پاکھنڈی جاسنا کا ہے رہنے والا جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی وہ سمجھ رہا تھا کہ حضور کی شان میں بولنے سے حضور کو بدتمیز معذاللہ بولنے سے شاید حضور کی شان گھٹ جائے گی نہ میرے آقا کے غلاموں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تیرے ذکر کو بلند کرنا ہے کو بلند کرنا ہے وہ شاید سمجھتا تھا محبوب کا ذکر میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے سے حضور کی شان گھٹ جائے گی کوئی سورج پہ تھوکتا ہے تو سورج تک تھوک نہیں پہنچے گا اس کے چہرے پہ آئے گا میں اس پاکھنڈی کی بات آپ کو نہیں بتانا ہے یہ تو میرے آقا کی شان میں بولتا ہے میں 14.5 صدیاں آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں اس دور میں لے کر چلتا ہوں جس دور میں میرے مصطفیٰ بضبط نفیس موجود تھے دنیا میں تشریف فرما تھے ویسے تو ہمارا ایمان ہے مصطفیٰ آج بھی ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو قیامت آ جاتی حضور آج بھی ہیں مگر اس وقت ظاہری زندگی کے اعتبار سے ہے آج حضور روحانی اعتبار سے ہے ادھر اس وقت جسم کے اعتبار سے تھے ورنہ قیامت تک میرے مصطفیٰ رہیں گے جی لگا کے بولیں تو بات آگے بڑھ جائے 14.5 صدیاں پیچھے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دنیا کے کسی مفتی سے بھی نہیں کسی عالم کسی حافظ کسی قاری سے نہیں پوچھتا ہوں میں حضور کے یار سے بات کرنے جا رہا ہوں جی لگا کے بولے سبحان اللہ میں نے عالم تصور میں عالم تخیل میں سوال کیا میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان جس کو مزہ ہے
طرف کے بول دے سبحان اللہ۔ میرے نبی کے یار کا نام جناب حضرت احسان۔ کون میرے نبی کا یار؟ میں نے عالم تصور میں عالم تخیل میں سوال کیا، او میرے نبی کے یار جناب حضرت احسان آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ آج کا کوئی پاکھنڈی بولتا ہے نبی کی شان میں کچھ بھی بھونک دیتا ہے، کوئی بھی جہنمی جانور اٹھتا ہے میرے نبی کی شان میں بولتا چلا جاتا ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے ہم مجبور ہیں۔ مگر میرے آقا سید کونین سرور کون و مقام وانیا کے زندہ دل غیور مسلمانوں، لکھیم پور ضلع کے آس پاس کے آنے والے، قرب و نواح کے آنے والے نبی کے غلاموں، حضور سے محبت کرنے والوں، ایک ملا کمزور ہو سکتا ہے مگر اللہ کمزور نہیں۔ اللہ کمزور ہو سکتا ہے مگر میرا اللہ کمزور نہیں۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، او میرے نبی کے یار جناب حضرت احسان آپ وہ ہیں جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، حضور پیدا ہوئے، آپ اس وقت 7 یا 8 سال کی عمر کے تھے۔ اللہ اللہ آپ کے سامنے دنیا میں تشریف لائے، اور جناب حضرت احسان یہ دنیا کے جانور، یہ دنیا کے درندے، یہ جہنمی جانور تو کچھ بھی بول دیں مگر ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ یہ تو معاذ اللہ حضور میں عیب لگاتے، یہ کہتے نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے معاذ اللہ، مگر آپ نے تو مصطفیٰ کو اس حال میں دیکھا، مصطفیٰ کو سوتے آپ نے دیکھا ہے، مصطفیٰ کو جاگتے آپ نے دیکھا۔ ایک ایک بندہ نبی کی محبت میں جھوم کے بولے گا سبحان اللہ۔ اے میرے نبی کے یار جناب حضرت احسان آپ نے مصطفیٰ کو سوتے دیکھا، آپ نے جاگتے دیکھا، آپ نے صبح بھی دیکھا، شام میں بھی آپ نے دیکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا ہوتے ہوئے سید کونین آئے، حضور کی شانوں کو بھی دیکھا ہے۔ وہ جناب حضرت احسان آپ نے حضور کی مکی زندگی کو دیکھا، مدنی زندگی کو دیکھا، غار ثور میں دیکھا، غار حرا میں دیکھا، جنگ خیبر میں دیکھا، جنگ بدر میں دیکھا، جنگ حنین میں دیکھا، جنگ خندق میں دیکھا ہے مصطفیٰ کو چلتے دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سر سے پاؤں تک میرے مصطفیٰ کے کمالات، نبی کے معجزات کو آپ نے دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے آپ بتائیں؟ آپ نے مصطفیٰ کو پاس بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ احسان بولے او میرے نبی کے غلام امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں تو سن لو، میں نے نبی کی شان میں بے شمار نعتیں لکھی ہیں، مجھے نبی کے درباری شاعر کہا جاتا ہے۔ میں وہ ہوں جب میں حضور کی شان بیان کرتا، کتنے بار ایسا ہوا میرے مصطفیٰ نیچے بیٹھے میں اوپر کھڑے ہو کے نعت سناتا، میں اوپر کھڑے ہو کے نعت سناتا۔ عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو مصطفیٰ کیسے ہیں تو لو سن لو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، نبی کی عظمت کا پرچار کرتے رہو۔ میں نے کہا میرے نبی کے یار وہ کیا ہے؟ کہنے لگے آواز آتی ہے قبر انور سے جناب حضرت احسان کی عالم تصور میں سوال کیا تھا، جواب آئے گا میں نے کلام لکھا ہے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ شاید سمجھے نہیں اس لیے کہ میں نے عربی میں پڑھا، اس کا ٹرانسلیٹ اس کا ترجمہ اردو میں کرتا ہوں طرف جائیں گے۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت احسان بولے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، میری آنکھوں نے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میرے مصطفیٰ کی طرح کبھی کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اس نے غوث الورا کانفرنس مفتی عارف قریشی بریلوی شریف، کیا بات ہے بابا، جیسا پیدا ہونا چاہیے تھا اللہ نے حضور کو ویسا پیدا فرمایا۔ اب یہ تو 14.5 صدیاں پہلے کی بات ہے،
اب میں 14 صدی بعد چلتا ہوں آپ کو عالم تصور میں بریلی شریف لے کر۔ اعلیٰ حضرت والے جتنے بھی ہیں وہ ہاتھ نیچے نہیں آنے۔ بریلی شریف میں کون رہتے ہیں؟ سب بولے سب۔ جو ٹن جی ایس ہوگا، خدمت والا ہوگا وہ خاموش رہے گا، جو ٹن والا ہوگا ایک ایک بولے گا۔ بریلی شریف کون؟ عالم تصور میں آپ کو لے کر بریلی شریف۔ بریلی شریف میں عشق کا سمندر، وقت کا مفتی قبلہ بیروجاں الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان۔ سوال کیا میں نے ادب کے ساتھ، زانو ادب طے کیا، آپ کی چوکٹ پہ اپنی جبی کو رکھا۔ میں نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت پوری زندگی نبی سے پیار کر کے گئے، آپ کا عشق بڑا سچا ہے، آپ کا عشق بڑا مشہور ہے، سب کہتے ہیں احمد رضا نے نبی سے بڑا ڈٹ کے پیار کیا ہے، بڑا ڈٹ کے پیار کیا ہے، نبی سے بڑا پکا پیار کیا ہے۔ اب جس کو نبی سے پیار ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ رہا ہوں میں، ہاتھ میرا جب اٹھے گا تو سب لوگوں کے ہاتھ جھنڈے کی طرح لہرائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤں گا میں طلب کے بولتے سبحان اللہ۔ میں نے کہا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، او سیدی اعلیٰ حضرت دنیا کے درندے کچھ بولے، نبی کے احسان جناب حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنا خیال پیش کیا، آپ نے بھی تو نبی سے بڑا پیار کیا ہے۔ او میرے نبی کے یار، او میرے نبی کے غلام امام احمد رضا خان، ہم سنیوں کی پہچان، ہم سنیوں کی جان، امام عشق و محبت آپ بتائیں، آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو سیدی امام احمد رضا خان کی تروت انور سے جواب آئے گا، او میرے غلام عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر دنیا سے آیا، 1000 سے زیادہ دنیا سے علم مدرا تشریف فرمائے تڑپ جائیں گے، 1000 سے زیادہ کتابیں دنیا سے لکھ کر آیا ہوں، ان بے شمار 1000 سے زیادہ کتابوں میں ایک کتاب کا نام میری ہدایے کے بخشش ہے، ایک کتاب کا نام ہدایے کے بخشش۔ میں نے کہا وہ سیدی آقا امام احمد رضا خان، میں سمجھ نہیں پایا، بولے تھوڑا اور آگے بڑھو، میں نے کہا کیسے آگے بڑھو؟ بولے کتاب کو کھولو، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کتاب کھول لی، بولے کتاب کھولی، میں جس جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں میرے نبی کونین کی وہ نعت پڑھتے چلے جاؤ، اور میرے نبی کے غلاموں امتیوں کو سناؤ، وجد طاری ہوگا، نبی کی عظمت کا پرچار ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے کہا امام احمد رضا خان، وہ میرے آقا سیدی سرکار امام اہل سنت بتائیں وہ کون سا کلام؟ آپ فرماتے نبی کی شان پوجتے ہو، میرے نبی کی عظمت پوجتے ہو، نبی کو پوجتے ہو، میرے مصطفیٰ کے بارے میں میرا ایمان کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے؟ تو جو سن کے بتا دو، پڑھ کے بتا دو میرے نبی کے بارے میں میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ ہے، سب سے حضرت کا کلام آئے، سب لوگ میرے ساتھ ایسے جھوم گئے، سب سے اولا، سب سے اولا وہ آلہ، سب سے اولا وہ آلہ، ہمارا نبی سب سے بالا، سب سے بالا وہ بالا، کون دیتا ہے دینے، کون دیتا ہے دینے، تم چاہیے دینے والا ہے، دینے والا ہے سچا، ہاتھوں کو ایسے بلند ایسے لہرا کے بولے دینے والا ہے سچا۔ اور اعلیٰ حضرت کے عشق پہ قربان، اعلیٰ حضرت کی سمجھ اور سوچ پہ اعلیٰ حضرت سرکار بولے سارے اونچوں میں اونچا۔ دنیا کا ایک اصول ہوتا ہے، جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو اسٹارٹ نیچے سے کرتا ہے، نیچا، پھر درمیانی، پھر روسک، پھر اونچا، پھر اونچا، پھر اونچا، پھر اونچا، ایسے چلتا ہے نا معاملہ۔ سیڑھی دیکھیے زینے کی چڑھتا ہے، پہلی دوسری تیسری چوتھی،
نیچے سے اوپر کو چلتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے پوری دنیا کے لوگوں کو چنوتی دی. اعلیٰ حضرت سرکار بولے دنیا والوں جس کی جتنی تعریف کر ملے کر لو اور جسے دنیا میں جتنا بلند و بالا سمجھنا ہے سمجھ لو. اعلیٰ حضرت بولے طرف کے بولے سبحان اللہ. سارے اونچوں میں اونچا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے. اعلیٰ حضرت سرکار بولے کیونکہ حضور کی حدیث سرکار فرماتے ہیں نفس و نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے بھاگے گی, بھائی بھائی سے بھاگے گا, دوست دوست سے بھاگے گا, پڑوسی پڑوسی سے بھاگتا نظر آئے گا, ہر ایک دوسرے سے بھاگتے نظر آئیں گے. بڑی بات بول کے آگے بڑھتا ہوں یہاں تک کہ اللہ جلال میں ہوگا اللہ کے نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام, جناب شیش, جناب نوح, جناب زکریا, جناب دانیال, جناب یحییٰ, جناب سلیمان, جناب داؤد, جناب حضرت سلیمان, جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, جناب حضرت یوسف, جناب یحییٰ, جناب زکریا, جناب الیاس. اللہ کے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل حاضر ہوں گے مگر کوئی بھی نبی اللہ جلال میں ہوگا بولے گا نہیں, کوئی بولے گا نہیں. مصطفیٰ بولیں گے کوئی روکے گا نہیں, بولے گا نہیں. مصطفیٰ بولیں گے کوئی روکے گا نہیں. میرے آقا سید کونین سرور کون مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اعلیٰ حضرت سرکار بولے سب پریشان تھے میدان محشر میں ہوگا کیا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. اعلیٰ حضرت بولے غلاموں ایک تمہیں نصیحت اور ایک مشورہ دے کے جاتا ہوں. میں نے کہا امام احمد رضا خان وہ مشورہ کیا ہے؟ بولے نبی سے پیار کر کے جاؤ دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شان مصطفیٰ مسلم حوصلے بڑا کانفرنس مفتی عارف اللہ قریشی بریلی شریف علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دنیا بھی آباد عقبہ بھی آباد ہو جائے گا. پھر اعلیٰ حضرت کا شعر سنو گے سمجھ آئے گا. اعلیٰ حضرت بولے غمزدوں کو رضا مجھے اے امتیوں پریشان مت ہو, احمد رضا کیوں پریشان نہیں ہو؟ بولے غمزدوں, غمزد کا معنی آتا ہے پریشان, غمگین, پریشان حال. مزدہ کس کا؟ اعلیٰ حضرت بولے مزدہ, مزدے کا معنی خوشخبری. احمد رضا خان کس کی خوشخبری؟ بولے خوشخبری اس لیے کہ حضور سے پیار کر کے آئے ہو, بس شفاعت حضور کروائیں. غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. میرے آقا سید کونین سرور کون مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضور سے پیار کر کے جاؤ دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی, قبر میں جاؤ گے فرشتے استقبال کرنے آ جائیں گے. ماشاءاللہ. جشن غوث الورا کانفرنس کیا ہے؟ گیارہویں شریف کا مہینہ بھی ختم تو نہیں ہوا ہے, نہیں ہوا نا, چل رہا ہے نا. ہاں غوث پاک کچھ معلوماتی باتیں آپ کو بتا دوں. پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں اور غوث پاک سے محبت کرنے والوں بے شمار کرامتیں غوث پاک کی ہیں, مگر میں ان ساری کرامتوں کو تو آپ تک نہیں رکھ سکتا ہوں, مگر میں جلدی بس تھوڑی سی کرامت سرکار غوث پاک کی جہاں تک کوشش دیکھوں گا آپ کا ماحول کہاں تک بن رہا ہے, پھر اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ نام سنیں غوث پاک, آپ کا نام عبد القادر جیلانی.
آپ کے والد کا نام حضرت سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی تم حضرت، بس اگر زیادہ لمبا نہیں لینا ہے تو ابو صالح موسیٰ جنگی تم، اور بھی نہیں لینا تو صرف اتنا کہہ دو ابو صالح، اتنا کہہ دو تب بھی کام چلے گا۔ آپ کے والدہ کا نام، آپ کی ماں کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر ثانی، اور آپ کے نانا کا نام حضرت عبداللہ سومئی، آپ کے دادا کا نام حضرت عبداللہ۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں بغداد کے قصبہ جیلان محلہ نیف میں ہوئی۔ سرکار غوث پاک کی عمر 91 سال، 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 561 ہجری میں آپ کا وصال پر انوار ہوا۔ اس کے اعتبار سے 91 برس کی آپ کی عمر ہوئی، مگر آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ مہینہ، وہ دن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹینشن اور بالکل سوچ کے بولنا، جس مہینے میں غوث پاک پیدا ہوئے اس مہینے کا نام تھا 11ویں شریف۔ میں نے کہا کہ سوچ کر بولنا۔ آقا کے غلاموں، ہمیں ضرورت ہے دین پڑھنے کی، ہمیں اپنے بزرگوں کے اسلاف کی زندگی پتہ نہیں، اپنے بزرگوں کی سیرت پتہ نہیں۔ غوث اعظم 11ویں شریف کے مہینے میں پیدا نہیں ہوئے، غوث اعظم 1 رمضان المبارک کو دنیا میں تشریف لائے۔ اب تک آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب آئندہ اگر پروگرام ہوا، آئندہ سال اللہ نے اگر دولت سے اور زیادہ نواز دیا تو انشاءاللہ پھر اسلم بھائی پروگرام کرائیں گے۔ تو کوئی مقرر صاحب نے آپ سے پوچھ لیا نا، اب آپ نہیں بھولیں گے کتنی تاریخ میں آپ کی پیدائش ہوئی، کتنی، کیونکہ جب جھٹکا لگتا ہے نا تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ اب تک جھٹکا نہیں لگا، اور جب جھٹکا لگ جاتا ہے نا انسان کا سر تختے کو لگ جاتا ہے، مگر وہ بات نہیں بھولتا ہے۔ اب نہیں بھولیں گے 1 رمضان المبارک کو غوث اعظم کی ولادت ہوئی، اور آپ نے آتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ صبح سحری کے وقت دودھ پیتے ماتا، ادھر شام میں افطار کے وقت دودھ پیتے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے پہلے دن کا بچہ، پتا چلا تو لوگ ہمارے نبی کو اپنے جیسا کہہ دیتے ہیں، غوث اعظم کی طرح ہو کر تو دکھا دیں۔ نبی کی بات تو بڑی ہے، غوث اعظم کی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہ آج تک بتائے کوئی دنیا میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہو جس نے آتے ہی روزہ رکھا ہو، سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ اب میں چلتا ہوں آپ کو بس اب تیزی کے ساتھ میں گفتگو سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے۔ میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا، ادھر حضور کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ اب حضور سید کونین دنیا میں تشریف لائے، کس انداز سے آئے؟ حضرت غوث اعظم دنیا میں آئے، یہ کس انداز سے آئے؟ اب طرف کے بولے سب لوگ ایک بار بابا سبحان اللہ۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں غلاموں، میرے آقا حضور دنیا میں تشریف لائے، پہلا مہینہ جناب حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب آمنہ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہے میرا لال میرے شکم میں آیا، پہلا مہینہ گزرا، پہلا دن ہے، اللہ کا پہلا نبی جناب آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے۔ آگے کہتے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے 1.25 نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو۔ دوسرا مہینہ گزرا، اللہ کے نبی جناب شیس علیہ السلام آئے، آگے کہتے ہیں نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو، تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ تیسرا مہینہ گزرا، جناب نوح نجی اللہ ہے، چوتھا مہینہ گزرا، ابراہیم خلیل اللہ ہے، 5واں مہینہ گزرا، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ مہینے گزرتے گئے، اللہ کے نبی خوشخبری نبی کی ماں جی کو آگے دیتے رہے، مبارکبادیاں پیش کرتے رہے۔ آخری مہینہ آیا، اللہ کا لجپال نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، آگے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ یہ میرے نبی کونین کی آمد کے معاملات ہیں۔ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، میں نے عالم تصور میں اب حضرت غوث اعظم کی والدہ سے سوال کیا، او غوث پاک کی والدہ، یہ نبیوں کے سردار ہیں، ان کی ماں کے خواب
میں نبی آتے رہے، آپ بھی ولیوں کے امام کی ماں ہیں، آپ ولیوں کے سردار کی ماں ہے، وہ غوث اعظم کی ماں۔ آپ بتائیں آپ کا بیٹا آیا کوئی شانیں دیکھی؟ آپ فرماتی ہاں، جب میرا بیٹا دنیا میں آنے والا تھا اس رات سے پہلے سید کونین میرے خواب میں آئے، آگے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ام الخیر تمہیں مبارک ہو، تم ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو، ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اور شان سنا ہے تو سنو، میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہے۔ او غوث پاک آپ کو بھی کوئی شان ملی؟ میرے غوث فرماتے مجھے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، شانیں بھی عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا میرے غوث پاک آپ کو کیا شانیں عطا فرمائی؟ آپ فرماتے نانا جان نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہے۔ میں غوث عبد القادر جیلانی کہتا ہوں جو میرے قبر کے پاس والی گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرقین اعلیٰ حضرت، تشریح غوث پاک کانفرنس، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شفاعت واجب ہے جو میری قبر کے پاس والی گلی سے گزر جائے گا۔ کون غوث پاک؟ آپ جب دنیا میں تشریف لے آئے اس کے بعد جب آپ کی 5 سال کی عمر ہوئی، کتنی عمر ہو گئی؟ کتنی؟ جب 5 سال کی عمر ہو گئی میرے غوث کی تو آپ کی ماں کے دل میں خیال آیا اپنے بچے کو تعلیم دوں، اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کسی مدرسے میں ایڈمیشن کرایا جائے۔ تو مدرسہ پاس کے بستی کے مکتب میں برابر والے پاس میں جو بستی میں نا مدرسے ہوتے نا، یہ مدرسہ ہی ہے نا آپ کا، ایسی مدرسے پاس میں ہوتے بستی میں جو، اسی مدرسے میں لے جا کر کہا حافظ صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ استاد جی نے کہا ٹھیک ہے میں قرآن پڑھاؤں گا۔ غوث پاک کی والدہ گھر واپس، اب آپ کو استاد آئے بولے بیٹے جی پڑھو، جی لگا کے بولنے مزہ آئے گا تب۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا غوث پاک جشن غوث الورا کانفرنس میں آنے والوں، جب مائیں اگر اچھی ہوتی، اگر مائیں بہنیں سدھر جائیں، مگر آج کا معاملہ کیا ہے، اینڈرائڈ سیٹ بڑے بڑے فون لے لیے ہیں، ٹچ فون لیے ہیں، بچہ روتا ہے نا تو ہماری مائیں بہنیں بچے کو چھپانے کے لیے اپنے گلے سینے سے نہیں لگاتی ہیں۔ اللہ کی عزتوں کی قسم جنہیں احساس ہے اور جنہیں تجربہ ہے وہ اس بات کو سنیں گے تڑپ جائیں گے۔ ماں کے جسم میں اللہ نے وہ چاشنی، وہ محبت، وہ پیار، وہ کرنٹ پیدا فرمایا ہے۔ بچہ کتنا بھوکا ہو، کتنا بھی پیاسا ہو، بچہ جب تڑپتا ہے ماں صرف اٹھا کر سینے سے لگا دے بچہ رو نہیں سکتا ہے، بچہ رو نہیں سکتا ہے، مگر اتنی فرصت انہیں نہیں، انہیں اپنا کام سے مطلب کام کرتی رہیں گی، زیادہ بچہ روئے گا تو اسے سینے سے نہیں لگائیں گی، بڑا فون نکال کر یا گانے یا کوئی سنیما کے یا کوئی ناٹنگی یا کوئی بھی اس کے نکال کر فلمیں اپنے بچوں کو دے دیتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کر اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیریل نکالتی ہیں، ناٹک نکالتی ہیں، بولے وہ ناٹک آ رہا تھا یہ پھر دیا ہے، بچوں کو دے دیتی ہیں مائیں بہنیں۔ مگر میرے آقا کے غلاموں مائیں اگر نیک ہوتی ہیں بات تو بری لگتی ہوگی ہماری ماؤں بہنوں کو، مگر بات ایمان اور حق کی بات ہے۔ میرے آقا کے غلاموں ماں اور باپ اگر سدھر جائیں، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ماں اور باپ دونوں خراب رہیں پھر بچے نیک پیدا ہوتے رہیں، بچے نمازی عابد و زاہد پیدا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب باپ نمازی ہوتا ہے تو پھر بچہ بھی نمازی، ماں نمازی ہوتی ہے تو پھر بیٹی بھی اس کی نمازن بنتی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں باپ جب سچا ہوتا ہے پھر بیٹا بھی سچا پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ قریشی صاحب کوئی دلیل ہے تو میں آپ کو محبت کے ساتھ ہی لگا کے سبحان اللہ بولے تو مطلب ویسٹ کرو۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں مائیں جب نیک ہوتی ہیں، ماں جب عابدہ زاہدہ نمازن ہوتی ہے تو پھر بیٹا بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی بنتا ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے بیٹا
محبوب الہی نظام الدین دہلوی بنتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے بیٹا صابر پاک علاء الدین کریری بنتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے بیٹا حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بنتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو سید سالار مسعود غازی بنتے ہیں، ماں جب نیک ہوتی ہے بیٹا مفتی اعظم سرکار پیدا ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے پھر بیٹا تاجر شریعہ بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ، علماء اہل سنت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک سے ماننے والوں، غوث پاک کی محبت میں آنے والوں، یہ پیغام بھی لے کر جاؤ۔ غوث اعظم کی 5 سال کی عمر، مدرسے میں گئے، استاد جی بولے بیٹے جی پڑھنا شروع کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ کی محبت ملے تو پھر قرآن کو اچھے انداز سے میں پڑھ کے بھی سنا دوں، جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ قرآن کو ویسے قرآن کو یہ انداز میں کیسی بھی پڑھے، ترنم میں پڑھے چاہے کیسے بھی پڑھے، مگر ثواب ملنا ہے، مگر ذرا دل کا شوق بڑھ جاتا ہے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شیخ عبدالقادر جیلانی 5 سال کی عمر ہے، مکتب میں گئے، استاد کی نظر چہرے پہ عبدالقادر کے پڑی، نظروں سے نظریں ٹکرائی، چہرے سے چہرہ ملا، استاد کہتے بیٹے جی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سرکار غوث پاک پڑھنا شروع کر دیتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد بولے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے میرے غوث پاک پڑھنا شروع کر دیتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اس نے غوث والا کانفرنس، شاعر انٹرنیشنل، شاعر انٹرنیشنل، شاہی نظر رامپوری، شاہی نظر رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں حرام کو شاعر آپ کے روبرو ہو چکا ہے، جن کو سننے کے لیے 50 کلومیٹر لوگ دور سننے کے لیے الحمدللہ سفر طے کرتے ہیں۔ وہ شاعر الحمدللہ آپ کے ممبر پاک پر تشریف لا چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے جہاں بھی آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر تقریر اور ہوگی چند لوگوں کے لیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ طاہر بھائی مائک پر تشریف لا۔ جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ ماتے کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ملک ہندوستان جناب محترم بھائی طاہر رضا رامپوری صاحب کلا تشریف لا چکے ہیں۔ بہت اچھی آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ، مزہ آ جائے گا آپ کو، چہرہ دیکھیں گے، چہرہ دیکھ کے خوش ہوتے رہیے، پھر نعت جب سنیں گے آپ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے، آپ سب لوگ مچل جائیں گے، طلب کے بولتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پورا مکمل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پوری الحمد شریف ختم ہو گئی، اس کے بعد میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، پہلا پارا مکمل، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 پارے پڑھے، 18 پارے پڑھ کے رکتے ہیں، استاد کی نظر چہرے پہ پڑتی ہے، حیران رہ گئے، کہنے لگے بیٹے جی یہ بتاؤ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ میرے غوث پاک آپ فرماتے ہیں استاد جی کیسی بات کرتے ہو، میری ماں نے آپ سے پڑھانے کے لیے کہا تھا، آپ مجھے پڑھائیں۔ سرکار غوث پاک کے استاد بولے بیٹے کی 5 سال عمر ہے، عمر بتا رہی ہے یہاں نہیں پڑھا، کہیں اور پڑھ کے آئے ہو، کہیں اور پڑھ کے آئے ہو؟ غوث پاک فرماتے ہاں استاد جی یہاں نہیں پڑھ کے آیا، دوسری دنیا سے پڑھ کے آیا ہوں۔ استاد بولے کدھر سے پڑھ کے آئے ہو؟ بولے ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا ہوں،
ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا ہوں میرے آقا سید کونین کے غلاموں آج مائیں اگر نیک ہو جائیں غوث اعظم پیدا نہیں کر سکتی مگر غلام غوث تو پیدا کر سکتی ہے غلام غوث تو پیدا کر سکتی ہے غوث اعظم کا غلام پیدا کر سکتی میرے آقا سید کونین سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت و پیار کرنے والوں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے بے شمار شان ہے ویسے پھر آپ میں گفتگو لاسٹ کی طرف لے کے چل رہا ہوں میرے کریم آقا سید کونین کے غلام استاد جی کہتے ہیں بیٹے جی تم نے 18 پارے ماں کے پیٹ میں پڑے مجھے یہ بتاؤ معاملہ کیا ہے کس انداز سے پڑے آپ فرماتے معاملہ استاد جی یہ ہے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی میری ماں 18 پارے حفظ کیے ہوئے تھی استاد کہتے ہیں ایسے تو کتنے لوگ حافظ ہوتے ہیں ماں اور باپ مگر اس سے فرق نہیں پڑتا مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہنا پڑے گا وہ اور ہے میرے غوث اور ہے وہ اور ہے میرے غوث اور ہے میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں آپ فرماتے استاد جی معاملہ یہ ہے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی میری ماں جب گھر میں کوئی بھی کام کرتی جھاڑو لگاتی قرآن پڑھتی تھی آٹا گوندتی قرآن پڑھتی تھی کھانا بناتی قرآن پڑھتی گھر کے سارے کاموں کاج کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی جب تک بستر پہ جا کے آنکھیں بند نہیں کر لیتی قرآن پڑھتی رہتی تھی ادھر میری ماں قرآن پڑھتی تھی میں ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا سن کے میں نے ماں کے پیٹ میں قرآن کے پاروں کو حفظ کر لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماں کے پیٹ میں قرآن سن کے پاروں کو یاد کر لیا ہے نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھے حضور کا چلتے چلتے بس میں آخری گفتگو کی طرف حضور کا مبارک شجرہ حضور کے باب داداؤں کے نام حضور کا نسب نامہ جسے عارف رضا قریشی کو ہندوستان بھر میں لوگ کتنی جگہوں پہ جانا ہوتا کہتے قریشی صاحب حضور کے باب داداؤں والا وہ جو نسب نامہ آپ نے پڑھا وہ ضرور سنانا ہے جی لگا کے بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ کی اجازت دو تو پھر میں آپ کے سامنے بھی بس اب بہت زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا بس جتنی دیر میں آپ یہ سن لیں گے بات مکمل ہوتی ہے طرف کے بولتے سبحان اللہ اور طرف کے بولتے ہیں یا رسول اللہ سرکار کا نسب نامہ حضور کے باپ داداؤں کے نام ہمارے باپ دادا کے نام کوئی لیتا ہے نا تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں خوش ہوتے نہیں ہوتے ہاں یار ہمارے باپ دادا اتنے پیارے تھے بھائی تیرے باپ کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہاں میرے باپ کی بات کر رہے ہو میرے دادا تیرے دادا تو بڑے کمال والے تھے بولے ہاں یار بہت طاقتور تھے نام بہت زیادہ تھا خوش ہوتے نا ہم اپنے باپ دادا کا نام سنیں کوئی تعریف ہی کرے خوش ہوتے ہیں مگر سینہ 32 انچ کا نہیں رہتا 36 انچ کا ہو جاتا ہے میرے آقا کے غلاموں حضور کے باپ دادا کے نام ہم مسکرا کے لیں گے ہم یہاں مسکرائیں گے قبر انور میں مدینہ میں مصطفیٰ مسکرا جائے حضور کے باپ دادا کے نام لینے جا رہا ہوں اور اگر ہم یہاں مسکرا گئے مصطفیٰ مدینے میں مسکرا گئے دنیا بھی کامیاب ہے عقبہ بھی کامیاب ہے ہمارے دونوں جہاں کامیاب ہیں اب جتنے لوگ بھی ہیں حضور کے نام پہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں حضور کے نام کا شجرہ پڑھنے جا رہا ہوں حضور کے باپ داداؤں کے نام لینے جا رہا ہوں میں حضور کے باپ داداؤں کے نام پر آپ کو فیس دینا پڑے گی آپ فیس دینے کے لیے تیار ہیں کتنے لوگ تیار ہیں اب کچھ لوگ کہیں گے یار قریشی صاحب بہت وقت ہو گیا فیس کافی ٹائم سے ہم دے رہے ہیں اب فیس ختم ہو چکی اب نہیں دیں گے میں اس فیس کی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں یہ جو فیس یہ وہ فیس ہے جب تک جسم میں جان ہے جب تک جس زمین کے اوپر ہو چل رہے ہو یہ فیس کام آئے گی میں اس فیس کی بات کرنے جا رہا ہوں جسم سے جان نکل جائے گی زمین کے نیچے آپ کو دفن کرنے کے لیے 4 لوگ کاندھے پہ رکھ کر لے کر جائیں گے واپس آئیں گے جب گھر والے تختے لگا کر 2 فرشتے ایک منکر ایک نکیر جب قبر میں آئیں گے سوال کریں گے وہ فیس چالو ہو جائے گی فیس چالو ہو جائے گی اس فیس کا نام ہے سبحان اللہ
اتنے دھیرے نہیں، میں نے اتنی سستی اور آسان فیس رکھ دی تو سب لوگ بلند آواز سے بولتے سبحان اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کائنات کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمکنے کے نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے بھائی کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اوس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مکسی کے بیٹے باپ کے بیٹے اقنات کے بیٹے ایسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ادی کے بیٹے ردے کے بیٹے یجل کے بیٹے نازن کے بیٹے اسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے املان کے بیٹے دعا کے بیٹے ابی کے بیٹے افکر کے بیٹے افی کے بیٹے ماخی کے بیٹے نائش کے بیٹے جاہم کے بیٹے تابے کے بیٹے درگاہ کے بیٹے برداس کے بیٹے غیزا کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بوس کے بیٹے ہوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے ادو کے بیٹے نظار کے بیٹے مات کے بیٹے نظار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کے نانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے بار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، جشن غوث الورا کانفرنس۔ یہ حضور کا شجرہ اگر اجازت ہو تو غوث اعظم کی بارگاہ تک یہی شجرہ پہنچا دیا جائے۔ غوث کی محفل میں غوث پاک کا شجرہ غوث اعظم تک پہنچاؤں، طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ جناب حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا کون فاطمہ زہرا؟ شاعر نے جناب حضرت فاطمہ کی شان دیکھی، قلم اٹھایا لکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ جناب حضرت فاطمہ زہرا کے پیارے شوہر نامدار شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار مولا علی مشکل کشا۔ کون مولا علی؟ شان مولا علی کو جب شاعر نے دیکھا قلم اٹھایا لکھ دیا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے۔ جناب حضرت علی کے بڑے بیٹے کا نام جناب حضرت امام حسن، دوسرے چھوٹے کے بیٹے کا نام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین۔ شاعر نے جب امام حسین کی شان دیکھی قلم اٹھایا لکھ دیا، یا حسین وہ علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے،
چھوڑ کر تیوا تیرا وہ چھوڑ کر تیوا تیرا کربلے کو جانا کربلے کو جانا یاد ہے امام علی مقام امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ قاسم کے بیٹے امام علی رضا کے بیٹے جناب حضرت سیدنا علاء الدین کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمود کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ سومئی کی پیاری لگتا جگر طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے شیخ الاسانی محبوب قطب ربانی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم جیلانی اعلیٰ سرکار بولے واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچ اونچوں کے سروں سے قدم آلا اونچ اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور زیادہ نبی سے محبت اور پیار عشق پڑ جائے تو آخری شعر پڑھ کے قریشی اپنی جگہ لیتا ہے سب لوگ مگر محبت کے ساتھ حضور سے عشق اور محبت ہے میرے آقا کے غلاموں سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا جتنے لوگ بھی ہیں سب لوگ بول رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے حضور اسی سال کسی نہ کسی کو اس سال نہیں تو اگلی سال اپنے قدموں میں بلانے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنا